بات ہوگی کورلوش عثمان کے بارے میں۔ اندازوں کے مطابق عثمان اور ترگت سرنگ سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ الابدال بچوں کو بچانے میں کامیاب رہا اور آخر میں غیر متوقع طور پر غیر متوقع انداز میں سوغوت بچ گیا۔ نیکولا کے اختتام کی ابتدا ہو گئی، ماری اور کوسس میں اختلاف ہو گیا اور قسط بہترین اور دلچسپ رہی۔ قسط کی بہترین بات دونوں کیمپوں کی جانب سے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے رہے اور ان حملوں کی بیش ترین اور خاص الخاص ذہانت کی جنگ رہی جو غداروں کی دخل اندازی سے پاک رہی اور اس چیز نے قسط کا مزہ دوبالا کر دیا۔ قسط کی ریٹنگ کی بات ویڈیو کے آخر میں کریں گے، فی الحال آج کی ویڈیو کے عنوانات پر ایک نظر ڈال کر تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا ازنیک کا قلعہ دار عثمان سے غداری کرنے والا ہے؟ کیا نیکولا ازنیک کے قلعہ دار کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہے گا؟ نیکولا کا خاتمہ اور ایناگول کی فتح کے وقت حالات کیسے تھے؟ کیا واقعی ایناگول فتح ہونے اور نیکولا کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے؟ نیکولا کا خاتمہ کس کے ہاتھوں ہوگا؟ کیا ترگت مارے گا؟ کیا ترگت ماری کو اغوا کرنے میں کامیاب رہے گا؟ کیا ماری ترگت تک اپنا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر بہادر کا پکڑا جانا قریب اور یہ کام کون کرے گا، اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور ہمیشہ کی طرح قسط کے آخر میں ریٹنگ کی بات کریں گے اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری درخواست ہے کہ ابھی کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیجئے۔ گزشتہ قسط کا خوشی خوشی یعنی ہیپی اینڈنگ والا اختتام ہوا ہے۔ پادری نے دوستی کے کئی مواقع ضائع کیے اور آخر اپنی گردن کٹوا کر ہی دم لیا۔ مذہب اسلام کا کمال دیکھیے کہ اسلام جنگ میں بھی بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مذہبی پیشواؤں کو قتل کرنے یا پھر ہرے بھرے درختوں، کھیت کھلیانوں اور مذہبی عبادت خانے، چاہے وہ ہندو، عیسائی، یہودی سمیت کسی بھی مذہب کے ہوں، تباہ کرنے یا توڑنے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ ان میں سے کوئی چیز دشمن کی طاقت بڑھانے کے کام آ رہی ہو۔ اور دیکھ لیجئے کہ پادری جب تک پادری بنا رہا سب کچھ ٹھیک رہا، اور جب غداری یا دھوکہ بازی کی تو اس کا قتل کرنا جائز ہو گیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ باقی مذاہب کے مقابلے میں اسلام کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر قدم سے متعلق احکامات جاری کرتا ہے اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بہرحال پادری کا خاتمہ ہوا اور اب آنے والی قسط میں ازنیک کے والی کو عثمان کے پاس آتا دیکھنے والے ہیں۔ یقیناً یہ والی پادری کی موت کی تحقیقات کرنے اور عثمان سے سوال جواب کرنے آیا ہوگا اور عثمان واضح کر دے گا کہ اس نے غداری کی تھی، اور ظاہر ہے کہ غداری کے بہت سے گواہان بھی موجود ہیں، لہذا عثمان پر کوئی الزام ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اب جب والی اس خطے میں آیا ہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہم مذہب قلعہ داروں سے بھی ملاقات کے لیے جائے گا، اور یوں اس کی ملاقات نیکولا سے بھی ہوگی۔ یہاں نیکولا کوشش کرے گا کہ عثمان اور والی کے درمیان موجود دوستی کی دیوار میں دراڑ یعنی کریک پیدا کیا جائے، اور یہاں سے ہوگا اصل کہانی کا آغاز۔ اہم ترین سوال یہاں یہ ہے کہ کیا والی نیکولا کی باتوں میں آ کر عثمان سے غداری کر کے قلعہ داروں کا حلیف بن جائے گا یا پھر قلعہ داروں سے دشمنی کرتا رہے گا؟ معاملہ ذرا مشکل ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ والی عثمان سے دشمنی کرنے کی جرت نہیں کر پائے گا، اور اگر کی بھی صحیح تو بھی یہ منصوبے کے اندر منصوبہ ہوگا، یعنی والی عثمان کے منصوبے سے قلعہ داروں سے دوستی کرے گا اور یوں خفیہ معلومات کا تبادلہ ہوتا رہے گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ قلعہ داروں سے والی کو دوستی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور عثمان سے تجارت میں منافع حاصل کرنے اور تجارتی قافلوں کی حفاظت کا فائدہ تو موجود ہی ہے۔ اس لیے امید یہ ہے کہ والی عثمان سے دشمنی نہیں کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیکولا، ایناگول، ماری اور ترگت کی۔ گزشتہ قسط میں تمام اندازے درست ثابت ہوئے اور
آنے والے پہلے ٹریلر نے ہمارے مزید اندازے بھی درست ثابت کر دیے۔ ہم گزشتہ کئی ویڈیوز سے مسلسل ماری، نیکولا اور تورگت کی بات کرتے آ رہے ہیں۔ اندازوں کے مطابق نیکولن نے ماری کا رشتہ طلب کیا اور کوسس نے قبول بھی کر لیا، اور اگلے اندازے کے مطابق ماری نے انکار کر دیا، اور آخری اندازے کی درستگی کے طور پر ماری نے تورگت سے مدد بھی حاصل کرنے کے لیے پیغام روانہ کر دیا ہے۔ گزشتہ قسط کا خوبصورت مناظر میں سے ایک منظر ماری اور تورگت کی ملاقات بھی تھی، اور اس ملاقات کو تورگت کے آخری جملے نے چار چاند لگا دیے کہ اسے بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے، اور مجھے بھی کچھ پتا نہیں ہے۔ کے پہلے ٹریلر میں نیکولا ماری کو انگوٹھی پیش کرتا نظر آ رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ کوسس میخائیل کا قلعہ ہارمان کایا ہی ہوگا۔ اگلے منظر میں ماری اپنی خادمہ کو تورگت کے پاس مدد لینے بھیج رہی ہے۔ اس کا واضح ترین مطلب یہ ہے کہ خلاف توقع ماری کی شادی جلد از جلد یا پھر فوراً کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی لیے ماری نے تورگت سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا ماری کی خادمہ تورگت تک پہنچ پائے گی یا نہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ نیکولا ماری کے پاس ہارمان کایا آیا ہوا ہے، تو کوسس میخائیل کو کوشش کر کے ماری کو نیکولا کے ساتھ جانے کا فیصلہ سنائے گا، اور یوں ماری ایناگول روانہ ہو جائے گی، اور راستے میں تورگت چھاپہ مار کارروائی کے ذریعے ماری کو اغوا کر لے گا۔ اس حوالے سے دو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ خادمہ کسی بھی وجہ سے تورگت تک نہیں پہنچ پاتی، یا پھر تاخیر سے پہنچتی ہے، یا پھر تورگت کے پاس تو پہنچ جاتی ہے مگر تورگت ماری کو بچانے نہیں پہنچ پاتا، اور ماری ایناگول پہنچ جاتی ہے، اور پھر ماری تورگت اور عثمان کے لیے جاسوسی کا کام کرتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خادمہ تورگت تک پہنچ جاتی ہے، اور تورگت ماری کو چھاپہ مار کارروائی میں بچا لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ قبیلے لے آتا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ پہلا خیال درست نہیں ہوگا اور یہ دوسرا خیال درست ہوگا۔ اس کی بہت مضبوط دلیل ٹریلر میں ہی موجود ہے، جس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک اور چیز قابل ذکر ہے۔ تورگت ماری کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ابتدا میں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ سب تورگت کا منصوبہ تھا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ جب قلعہ داروں کو حقیقت کا علم ہوگا کہ یہ سب ماری کی مرضی سے ہوا ہے، تو تب کیا ہوگا؟ کہانی کا انجام تورگت اور ماری کی شادی پر بھی ہو سکتا ہے، اور نیکولا کے ہاتھوں ماری کی موت پر بھی۔ آپ اپنے کمنٹس میں اظہار خیال فرمائیے کہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت پیش آ سکتی ہے۔ جہاں تک بات ہے خادمہ کے تورگت تک پہنچنے اور تورگت کے ماری کو اغوا کرنے کے ثبوت کی، تو ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوسس میخائیل جولیا پر غصہ ہو رہا ہے، اور یہ واضح ترین ثبوت ہے ماری کے تورگت کے ہاتھوں اغوا ہونے کی، کیونکہ جولیا ہی ماری کے اغوا ہونے کی خبر کوسس کے پاس لے کر آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ایناگول کی فتح اور نیکولا کی موت کی۔ تاریخی طور پر یہ مشہور ہے کہ ایناگول کی فتح تورگت کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور نیکولا کی موت بھی۔ قلعے کی فتح کی ذمہ داری عثمان کے حکم پر تورگت کو سونپی گئی تھی۔ دراصل ایناگول کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے، اور بہترین مقام اور گزرگاہ کے موقع پر ہونے کی وجہ سے اسٹریٹجک اہمیت کا بھی حامل تھا، اور اس کی فتح کے لیے صرف عثمان نہیں بلکہ عثمان سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کوشش کی تھی اور بار بار حملے کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عثمان نے ایناگول اور اس کے والی آیا نیکولا کو نظر انداز کر کے ہمیشہ اپنے آس پاس موجود قلعوں بیلاجیک، دومنیچ، سوغوت وغیرہ پر ہی توجہ مرکوز رکھی، اور ان کے والیوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ان لوگوں نے ہمیشہ عثمان سے دشمنی کی بنیاد رکھی۔
لیکن بعد میں جب ایناگول کے والی آیا نکولا نے آس پاس کے قلعہ داروں سے اتحاد کیا اور عثمان کے خلاف حملے کرنے لگا تو تب عثمان اس کی جانب متوجہ ہوا، اور آیا نکولا نے یہ کام تب کیا جب اس نے یعنی عثمان نے ایک بڑا قلعہ فتح کیا تھا۔ عثمان کا بازنطینیوں پر پہلا باقاعدہ حملہ دومنتیج کے معرکے کو سمجھا جاتا ہے، جس میں بائے کی شہادت ہوئی تھی اور جس کا واقعہ ہم گزشتہ سیزن میں دیکھ چکے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے تاریخی مصنفین خاص طور پر عاشق پاشا زادہ کے مطابق عثمان کے تربت سے قریبی اور دوستی بھرے تعلقات تھے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تربت اور عثمان ہم عمر تھے یا کم از کم دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق یا گیپ نہیں تھا۔ اس کی ایک دلیل کے طور پر ترک سرکاری ٹی وی چینل پر نشر کی گئی سیریز بھی ہے، جس میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ باقی اہم واقعات کے ساتھ ساتھ اس میں بائے کی شہادت کا واقعہ اور اس معرکے میں عثمان کی شکست کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریز میں بھی فاتح ایناگول تربت بے کو عثمان کے ہم عمر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بہرحال آگے چل کر آخرکار نکولا سے تنگ آ کر عثمان نے ایناگول کی فتح کی ذمہ داری تربت کو دی، جس نے 1299 میں قلعہ فتح کیا اور پھر قلعے کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سارے علاقے بھی تربت کے حوالے کر دیے گئے۔ تربت کی وفات کے بعد اس کی قبر قریب ہی ایک ایسی پہاڑی کی چوٹی پر بنائی گئی جس سے ایناگول واضح طور پر نظر آتا تھا۔ یہ سب کو واضح کر دیتا ہے کہ ہم آنے والی قسطوں میں تاریخ کا ایک اہم واقعہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ البتہ اہم بات یہ رہے گی کہ تربت کے ہاتھوں ہونے والی فتح میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرنے کے بعد فتح کا اصل صحرا عثمان کے سر ہی سجایا جائے گا۔ جہاں تک نیکولا کی موت کی بات ہے تو صاحبان، ہمارا خیال ہے کہ اس کی موت تربت سردار کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مگر سب سے اہم اور بڑی وجہ، دلیل یا ثبوت یہ ہے کہ سیزن 3 کی گزشتہ 8-9 قسطوں میں اب تک 12 سے 15 بار تربت کے ذریعے نیکولا کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ تربت کے ہاتھوں ہی مرے گا، اور ایک ہی بات کا بار بار دہرایا جانا بے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عثمان ہی نیکولا کو پکڑے مگر اسے مارنے کے لیے تربت کے حوالے کر دے۔ اس طرح عثمان کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے، اور یہ بات بہت ہی قابل ذکر ہے، کہ ایناگول کی فتح سے پہلے بیلاجیک یعنی روگاتوس والا قلعہ فتح ہوا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کوسس میخائیل اور عثمان کی دوستی بھی ہو گئی تھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اورہان بھی اچھا خاصا بڑا ہو گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کولوش میں یہ سب کچھ کیسے دکھایا جاتا ہے۔ یہاں ہمارا خیال یہ بھی ہے کہ ایناگول کی جاسوسی کے لیے اور اس کو فتح کرنے کے لیے یقیناً کوئی شخص عثمان نے پہلے ہی وہاں متعین کیا ہوگا، جو خفیہ معلومات، خفیہ راستے وغیرہ وغیرہ عثمان تک لے آئے گا، اور اس شخصیت کی انٹری بہت جلد ہونے والی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعات کب پیش آنے والے ہیں؟ آنے والی چند قسطوں میں جو زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 ہو سکتی ہیں، ایناگول کی فتح اور نیکولا کی موت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگلی قسط 1 دسمبر کو آنے والی ہے، یعنی سال کا اختتام ہو رہا ہے، اور سال کے اختتام کے موقع پر TRT یعنی ترک سرکاری چینل کو چھوڑ کر باقی تمام ترک چینلز ڈراموں کو روک دیتے ہیں، اور ایسا چند ہفتوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی جنوری کے ابتدائی ہفتوں میں کسی ڈرامے کی کوئی قسط نشر نہیں کی جاتی۔ لہٰذا ہمارا خیال ہے کہ آیا نیکولا کا خاتمہ اور ایناگول کی فتح جنوری یعنی نئے سال کی پہلی قسط میں ہو سکتی ہے، تاکہ ناظرین زیادہ سے زیادہ مل سکیں اور ٹوٹا ہوا سلسلہ وہیں سے جڑے جہاں سے ٹوٹا تھا۔ اور اب بات ہو جائے بہادر کی۔ بہادر نے گوکچے کو مار ڈالا اور الزام بھی بازنطینیوں پر ڈال کر سمجھا کہ خود کو بچانے میں کامیاب رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہم 2 چیزیں یہاں آپ کو یاد دلاتے چلتے ہیں۔ نمبر 1، گوکچے کی موت سے قبل وہاں سے خواتین کا گزر ہوا تھا۔ نمبر 2 یہ کہ خواتین کو ٹٹولنے کی ذمہ داری ایگل کو دی گئی ہے، اور ایگل نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین ضرور کچھ نہ کچھ جانتی ہوں گی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 خواتین ہی گوکچے کی لاش دیکھیں اور قبیلے خبر کریں، یا پھر ان دونوں نے بہادر کو مارتے دیکھا ہو، اور آخری یہ کہ قبیلے کی کسی خاتون نے بہادر اور گوکچے کی بات چیت سنی ہو، یا پھر ان کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور اس طرح یہ سب کچھ ایگل تک پہنچ جائے گا۔
لہٰذا ہمارا خیال ہے کہ بہادر کی غداری کا پردہ آئے گل فاش کرے گی اور پھر بہادر کے ذریعے ہی قلعے داروں کو کسی زبردست جال میں پھنسایا جائے گا، کیونکہ گزشتہ 2-3 قسطوں میں قلعے داروں نے کافی سارے قدم اٹھائے ہیں اور اب ان سب کا بدلہ دینا ضروری ہو گیا ہے، اور گھوڑے کو قتل کرنے کی وجہ سے بہادر کا بھی عبرتناک قسم کا اختتام ہوگا۔ اور اب آخر میں بات کرتے ہیں ریٹنگ کی۔ یہ قسط کمرال عبدال اور شیخ ادیوالی کے مرید کے نام رہی، مگر اسے خوبصورت ترین بنایا احمد عرب نے۔ لوگتوس کو جو چھری ماری وہ تو خیر تھا ہی ہمت اور کمال والا کام، مگر اس سے زیادہ اہم ترین چیز اس کی دعا اور اللہ سے مدد مانگنا رہی۔ بے حد شاندار اور اعلیٰ قسم کے مناظر کے ساتھ ساتھ دل موہ لینے والی دعائیں اور نتیجے کے طور پر ریٹنگ ایک بار پھر بہترین رہی ہے اور ناظرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ریٹنگ گزشتہ ہفتے کی ریٹنگ کے آس پاس۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اٹھی ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔